اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے ہیں کہ ہم جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا ہم اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو وہ ایسے کون سے مصارف ہیں جن پر یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، اور یہ کل 8 مصارف ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ اور ہم نے یہ جاننا ہے کہ شرعی طور پر فقیر کون ہے، کہ جس کو شریعت نے فقیر کہا ہے اور کس کو شرعاً زکوٰۃ یا فطرانہ دینا جائز ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے ہیں کہ ہم جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا ہم اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو وہ ایسے کون سے مصارف ہیں جن پر یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، اور یہ کل 8 مصارف ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ اور ہم نے یہ جاننا ہے کہ شرعی طور پر فقیر کون ہے، کہ جس کو شریعت نے فقیر کہا ہے اور کس کو شرعاً زکوٰۃ یا فطرانہ دینا جائز ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء، کہ بے شک تمہارے جو صدقات ہیں، تمہارا جو مال زکوٰۃ ہے اس کے مستحق ہیں فقراء۔ سب سے پہلے فقیر، پھر فرمایا والمساکین، اور مسکین، والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہوں۔ تو وہ لوگ جو محکمہ زکوٰۃ میں کام کرتے ہیں، ان کی جو تنخواہ ہے اگر وہ اسی زکوٰۃ کے پیسے سے لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے جائز ہوگی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے کہ کوئی نیا مسلمان ہوا ہے اور اس کے مالی حالات درست نہیں ہیں، تو اس کے دل کو سکون دینے کے لیے، اس کے دل کو محبت اور اسلام کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے اگر آپ اسے بھی اپنا مال زکوٰۃ دیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وفی الرقاب، اور فرمایا کہ غلام کو آزاد کرنے کے لیے، پہلے زمانے میں اسلام سے پہلے یہ عام رواج تھا کہ لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے، کسی کو اغوا کر لینا پھر اس کو غلام بنا کر بیچ دینا، یا ایک قوم نے دوسری قوم پر جنگ کرنی، جنگ میں جو قید ہو جا رہے ہیں ان کو غلام بنا لینا اور ان کو آگے فروخت کر دینا۔ تو اسلام نے یہ غلامی کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم فرمایا ہے، اور اس کے ختم کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے کئی طریقہ کار وضع فرمائے ہیں جو اسلام نے ہمیں بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلام ہے یا لونڈی ہے اور اس کا مالک اس کو آزاد نہیں کرتا، رقم کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہے، اور آپ کے علم میں ہو اور آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ اس مال سے اس کو خرید کر آزاد کر دیں، تو اپنے مال زکوٰۃ سے اس کو خرید کر آزاد کر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور فرمایا والغارمین، اور مقروض کا قرضہ ادا کرنے کے لیے،
کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مقروض ہے اور جو اپنا قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور شرعی طور پر وہ فقیر بھی ہے اور حاجت مند بھی ہے، تو آپ اپنے مال زکوٰۃ سے اس کا قرض ادا کر دیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہو، کسی نے آپ سے پیسے لیے ہیں اور آپ نے اس سے لینے ہیں، لیکن وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، اور آپ اگر چاہیں تو اپنا قرض اس کو زکوٰۃ کی نیت سے معاف بھی کر سکتے ہیں، اس طرح آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس کی تفصیل بہت مفصل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت سارے ایسی جگہیں آتی ہیں جن میں ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ فرمایا وفی سبیل اللہ، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وابن السبیل، اور مسافر پر۔ آج کل تو جدید دور ہے، لیکن پہلے جب اتنا اچھا نظام نہیں تھا رقم کی ترسیل اور وصولی کا، تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے وطن میں امیر بھی ہو، مالدار بھی ہو، اور وہ کسی ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ اگرچہ وہ اپنے وطن میں اپنے گھر میں مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سفر میں اس کے ساتھ ایسی حالت ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اب وہاں پہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اور وہ اگر آپ سے سوال کرتا ہے یا آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، اور اب تو نظام جدید ہے کہ جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ رقم منگوا سکتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ رقم نہ پہنچ رہی ہو تو مسافر کو اگر حاجت مند ہے آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا، حکمتوں والا ہے۔ شرعی طور پر جو غریب ہے یا فقیر ہے وہ کون ہے؟ تو اس کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ ضروریات زندگی کے علاوہ، کہ جو زندگی کی ضروریات ہیں اور وہ بھی محدود، کہ مثال کے طور پر کہ سونے کے لیے بسترا، چارپائی، پہننے کے لیے کپڑے، جوتا، اور گھر میں کھانے کے لیے برتن جن کے ساتھ کھانا کھا لیا جائے، اور یہ چیزیں اس کے پاس ہوں۔ ضروریات زندگی سے زائد اس کے پاس اتنا سامان یا اتنا پیسہ موجود نہ ہو جس کے ساتھ 52 تولے چاندی کی رقم بن جائے، یا اس کے پاس اتنی چاندی ہو 52 تولے، یا اس کے پاس اتنا سونا ہو کہ جس کی رقم 52 کو 52 کہتے ہیں، تو 52 تولے چاندی کی رقم کا اگر سونا ہے، یا اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، یا اس کے گھر میں ضروریات زندگی سے زائد اتنا سامان پڑا ہے جس کو وہ استعمال نہیں کرتا، لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ 52 تولے چاندی سے زیادہ بن جاتی ہے، تو وہ شرعی طور پر فقیر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ 52 تولے چاندی کے برابر نہ اتنی چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ سامان ہے، تو اس کو اگر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔